عزیزان گرامی، یہ وہ مہینہ ہے جس کی 6 رجب کو حضرت سلطان الہند خواجہ بزرگ معین الملت والدین امام الاولیاء ہند کے راجہ حضرت سید معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال بھی، جن کی مناسبت سے چھٹی شریف منائی جاتی ہے۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے سرزمین ہند پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور آپ کی ڈیوٹی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی۔ جب آپ حج کے ایام میں بعد از حج روضہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوتا ہے، معین الدین، ہم نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی ہے، وہاں جا کر کے دین اسلام کا کام کرو اور توحید کا پیغام دو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ پیغام رسول لے کر، عطائے رسول بن کر مدینہ سے رخصت ہوئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آپ کی صحبت کا شرف پاتے ہوئے 5 مہینے آپ کی صحبت میں رہے اور آپ سے فیضات و برکات حاصل کیے۔ اس کے بعد سرزمین لاہور پہ آئے، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھے، آپ کے مزار اقدس پہ چلا کیا اور روحانی فیوضات و برکات کو سمیٹتے ہوئے پھر سرزمین اجمیر پہ تشریف لے گئے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں کفر و شرک اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا۔ امام الہند، سلطان الہند، جنہیں حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا ہندوستان کی تقدیر بدلنے کے لیے، ہندوستان میں پرچم توحید لہرانے کے لیے، کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے، آپ نے سیدھا اپنا ڈیرا اجمیر شریف کو بنایا۔ اس وقت پرتھوی راج تھا اور راجہ پتھورا جو ایک ہندو راجہ تھا، اس کی حکومت تھی۔ آپ ایک بوہڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ یہ وہ بوہڑ تھی جہاں پہ اس راجہ کے جانور باندھے جاتے تھے، اس کے گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ نوکروں چاکروں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور کہنے لگے یہ ہمارے راجہ کے جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کے راجہ کے جانور اگر بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے۔ آپ اٹھے اور آگے تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو وہ ان کے اونٹ اور ان کے گھوڑے جو رات کو بٹھائے تھے صبح اٹھا رہے، مگر جتنا اٹھاتے ہیں وہ کوئی ان پہ اثر بھی نہیں ہوتا، وہ وہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہیں بیٹھیں گے، بس وہ بیٹھے ہی رہے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ شاید فقیر کی بددعا لگ گئی تو وہ آپ کی بارگاہ میں منت سماجت کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ سے بدتمیزی کی ہے اور ہم سے بے ادبی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ کے حکم سے سارے جانور کھڑے ہو گئے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ جانور کھڑے تھے۔ یہ بھی آپ کی کرامت تھی، یہ بھی اللہ نے آپ کو شرف عطا کیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے حلقہ اسد کو دیکھتے ہوئے، آپ کی تبلیغ دین کو دیکھتے ہوئے کثیر ہندو مسلمان ہونے لگے۔ اس وقت پرتھوی راج کو یہ خطرہ ہوا کہ شاید کہ یہ بزرگ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر لے گا اور ہماری سلطنت کو خطرہ پڑ جائے گا۔ انہوں نے وہاں سے رخصت کرنا چاہا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انا ساگر تالاب کے پاس بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، اور آپ کا کوئی ساز و سامان نہیں تھا، بے سر و سامان۔ ایک خیمے کے اندر اللہ کے ولی کا ڈیرا ہے اور ایک لوٹا ساتھ ہے، مسلح ساتھ ہے، اور چند آپ کے غلام مریدین خادمین ہیں جو لوٹا اٹھاتے ہیں اور انا ساگر تالاب سے پانی لاتے ہیں
اور حضرت خواجہ بزرگ اس سے وضو فرماتے ہیں، لیکن یہ بھی برداشت نہ ہوا، کہنے لگے کہ آج کے بعد ہمارے تالاب سے آپ پانی نہیں لے سکتے۔ تو حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جلال آیا، آپ نے ان کے بت جس کا نام شادی تھا اسے بلایا، تو بت آپ کے پاس چل کے آیا، آپ نے اپنا لوٹا اسے پکڑایا اور کہا کہ تالاب سے پانی لے کر آؤ۔ اب وہ بت ہے، جب بت کو چلتے ہوئے دیکھا تو وہ سارے ہندو گھبرا گئے، اور وہ بت چلتے ہوئے اس نے لوٹا جا کے انا ساگر تالاب میں ڈالا تو سارا تالاب ہی اس لوٹے کے اندر آ گیا۔ آ کے آپ حضرت خواجہ بزرگ کی بارگاہ میں رکھ دیا، آپ نے وضو فرمایا، نماز پڑھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سارا تالاب ہی خشک ہو گیا، وہ اپنے راجا کے پاس گئے۔ راجا بھی پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ تو اس وقت اسے کچھ احساس ہوا اور اس نے منت سماجت کر کے کہا کہ ہم آپ سے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری یہ جگہ چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائیں۔ تو آپ نے پھر حکم دیا، تو وہ لوٹا، وہی بت لوٹا لے کر واپس انا ساگر تالاب پہ گئے، اس نے وہ وہیں پہ ڈالا تو سارا تالاب پھر سے بھر گیا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر بہت سارے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور حضرت خواجہ بزرگ کے غلام بن گئے۔ آپ کے غلاموں میں وہ پرتھوی راج کے ملازم بھی شامل تھے۔ ایک آپ کا مرید تھا جس کو وہ راجہ بہت ستاتا صرف اسلام لانے کی وجہ سے، اور حضرت خواجہ بزرگ کا مرید ہونے کی وجہ سے اس پہ ستم کرتا تھا۔ اس نے فریاد کی حضرت خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں کہ آپ ہی مجھے اس ستم سے نجات دلائیں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا کہ اس راجہ سے کہو کہ ہمارے مسلمانوں پہ ظلم و ستم نہ کرے، ہمارے مریدوں کو ستائے نہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ میں ہوں، حکمران میں ہوں، اور یہ حکم چلاتا ہے۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ ہم اس کو قید کر کے لشکر اسلام کے حوالے کرتے ہیں، زندہ قید کر کے لشکر اسلام کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ سن کر لوگ حیران ہوئے کہ خود اپنے پاس تو ساز و سامان بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اتنے بڑے راجا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم اسے زندہ قید کر کے لشکر اسلام کے حوالے کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ بات سمجھ نہ سکے، لیکن چند روز گزرے، افغانستان سے شہاب الدین محمد غوری نے اس پرتھوی راج پہ حملہ کیا اور اسے زندہ گرفتار کر کے لشکر میں شامل کیا گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ بزرگ کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوتی۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں ہند کے راجا، سلطان الہند، ہندوستان کے بیتاج بادشاہ، کہ جو آپ زبان سے ارشاد فرماتے ہیں وہی ہو کے رہتا ہے۔ اور آج بھی ہر حکمران چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم حضرت خواجہ بزرگ کے مزار اقدس پہ حاضری دیتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ خواجہ بزرگ واقعی سلطان الہند ہیں اور ہندوستان کی حقیقی بادشاہ، روحانی بادشاہ سرکار نے آپ کے سپرد فرمائی۔ اسی لیے تو بھیجا تھا کہ ہندوستان کی ولایت آپ کو دیتے ہیں اور تم جا کر وہاں توحید کا پرچم بلند کرو، کفر و شرک کا خاتمہ کرو۔ تو اس لیے آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہند کا راجا، ہندوستان کے بادشاہ، کہ بادشاہ بھی وہاں اپنا سر جھکاتے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، جنہوں نے عالمگیری مسجد، بادشاہی مسجد تعمیر کروائی اور دین کا بڑا کام کیا، بلکہ بعض علماء تو اسے صدی کا مجدد بھی کہتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے 4 مرتبہ اپنی دور حکومت میں اجمیر شریف حاضری دی، اور ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے ایک نابینا شخص سلطان اجمیر شریف دربار شریف پہ حاضری کے لیے آ رہے ہیں، درگاہ چشتیہ پہ حاضری کے لیے آ رہے ہیں، اور دروازے پہ دیکھا کہ ایک نابینا
گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں دعا کر رہا ہے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے بتایا، وزیروں مشیروں نے بتایا کہ یہ نابینا ہے اور کئی سالوں سے یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ خواجہ بزرگ کے صدقے مجھے آنکھیں عطا فرما دے. آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے بتایا اتنے سال ہو گئے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوں، خواجہ بزرگ کا وسیلہ دے رہا ہوں، لیکن میری بینائی نہیں لوٹ رہی. بادشاہ کو جلال آیا، غصے میں آ کے کہنے لگے کہ یہ پہرے دار تمہارے اوپر کھڑے، میں ابھی درگاہ سے حاضری دے کے آ رہا ہوں، اگر تیری بینائی واپس نہ لوٹی تو تجھے یہیں پہ قتل کر دوں گا، تیرا سر قلم کر دوں گا. تو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر جب درگاہ سے حاضری دے کے واپس پلٹے، دیکھا کہ اس نابینے کی آنکھیں واپس آ چکی. تو بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا دیکھا نا کتنے سال ہو گئے تھے تو بے توجہی بے پرواہی سے دعا کر رہا تھا، ابھی میں نے تجھے کہا ہے نا کہ تیرے سر قلم کر دوں گا. اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے صحیح سچی نیت سے دعا کی، یا اللہ پہلے تو آنکھیں نہیں تھی اور آنکھیں مانگ رہا تھا، اب اگر آنکھیں نہ دی تو نے تو یہ بادشاہ ہے یہ تو میری جان ہی لے لے گا، آنکھیں لیتا لیتا جان بھی گوا بیٹھوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کو بینائی عطا فرما دی. یعنی اگر انسان صاف نیت سے اللہ سے مانگ کے دیکھے تو رب بزرگوں کے صدقے عطا فرماتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کی جائے، لاپرواہی میں نہیں، بے توجہی میں نہیں. جو بندہ اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے تو رب کائنات ان اللہ والوں کے صدقے اس کی آرزو کو پورا فرماتا ہے. حضرت خواجہ بزرگ سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اجمیر سے دلی کا سفر کیا اور اس سفر کے دوران 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ لیا. آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے روحانی روح و جلال سے متاثر ہو کر، یہ وہ ہمارے بزرگ تھے. آئے تو اکیلے تھے اور جب دنیا سے گئے تو 90 لاکھ ان کے مریدوں میں شامل تھے. اسے کہتے ہیں تبلیغ دین. اور یہ یقیناً حضور علیہ السلام کی نگاہ عنایت ہے، کیونکہ حضور نے معمول فرمایا تھا، حضور نے حکم دیا تھا. یہ حضور کی نگاہ عنایت ہے کہ ایک نگاہ سے 90 لاکھ کافروں کے سینوں کو ایمان سے منور فرماتے ہیں. اس واسطے ان کا ذکر کرتے ہیں. حضرت خواجہ بزرگ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو خلاف کعبہ کو پکڑ کے رو رہا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اور آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، لا لبیک تیرا آنا قبول نہیں. وہ کہتا ہے لبیک مولا میں حاضر ہوں، آواز آتی ہے لا لبیک تیرا آنا قبول نہیں. حضرت خواجہ بزرگ اس کے قریب گئے اور پوچھا میں اتنے سالوں سے تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو لبیک کہتا ہے اور ہاتھ سے غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک، ماجرا کیا ہے؟ کہتا ہے میں تو بڑا گناہگار ہوں، 24 سال سے میں حج بیت اللہ کر رہا ہوں اور لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہوں، ہر دفعہ یہی آواز آتی ہے لا لبیک. اتنی ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاطف غیب سے آواز دی معین الدین پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. 24 سال سے لبیک کہہ رہا، اگر میں نے آج اس کی لبیک کو قبول کر لیا تو یہ اگلے سال نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس کی لبیک کے صدقے میں دوسروں کے حج قبول فرماتا ہوں. آپ نے اس سے پوچھا بھائی 24 سال ہو گئے، ہر سال تو آتا ہے، ہر سال تو لبیک کہتا ہے اور آگے سے لا لبیک کی آواز آتی ہے، پھر بھی تم آتا ہے. وہ بندہ کہنے لگا ایک ہی تو رب ہے، یہ ہے توحید، رب تو ایک ہے، بتا میں یہ دروازہ چھوڑ کے اور کس دروازے پہ جاؤں. جب اس کے یہ جملے سنے تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس بندے کی توحید پر جو ایمان تھا
اس پہ یقین کامل اور مضبوط ہو گیا۔ یہ بندہ واقعی توحید کے وہ اعلیٰ جناب والا مرتبے کو سمجھ چکا ہے۔ کہتا ہے رب تو ایک ہی ہے، بتا میں رب کا دروازہ چھوڑ کے، رب کی چوکھٹ کو چھوڑ کے اور کس دروازے پہ جاؤں؟ رب کائنات نے آواز دی معین الدین ہٹ جاؤ، اس کی لبیک کے صدقے میں ساروں کی لبیک قبول کر رہا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی کئیوں کی عبادتیں قبول فرماتا ہے۔ امام علی المرتضیٰ، امام حسین کعبۃ اللہ صحن حرم میں موجود ہے، حج ہو رہا ہے، اور ایک بندہ طواف کر رہا ہے اور رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگ رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا حسین جاؤ ذرا، یہ بندہ جو اتنی بے درد آوازیں نکال رہا ہے اور بڑے درد میں ہے، بڑے کرب و الم کے اندر ہے، اسے بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لائے تو مولا علی نے اس سے ماجرا پوچھا کہ کیوں اتنا رو رہے ہو، کہ تیرے رونے پہ ہمیں بھی ترس آ رہا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا ماجرا یہ ہے، میں بڑا گناہگار تھا، بڑا ہی سیاہکار تھا، میرا والد نیک تھا کہ مجھے ہر وقت سمجھاتا رہتا کہ بیٹا ایسے گناہ نہ کیا کرو، توبہ کر کے توبہ نہ توڑا کرو، اللہ سے پکا وعدہ کر کے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرو۔ لیکن میں اسے پیٹتا تھا، اسے مارتا تھا، جب وہ مجھے سمجھاتا تو میں اسے مارتا۔ آخرکار میرا والد مجھ سے ناراض ہو کے حج بیت اللہ کو آیا اور اسی مقام پہ کھڑے ہو کے میرے خلاف دعا کی، ان کی میرے خلاف دعا یعنی ان کی بد دعا اللہ نے اسی وقت قبول کی، اور پھر بد دعا ایسی لگی کہ ادھر انہوں نے بد دعا کی اور ادھر میرا دایاں بازو شل ہو گیا، فالج گرا اور یہ آدھا حصہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ کہتا پھر میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے پہلے اپنے والد کو منایا، ان کو راضی کیا، اور پھر میں اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے حرم کے اندر بڑی مشقت کاٹ کے حاضر ہوا، اور اسی جگہ پہ جہاں پہ میرے باپ نے کھڑے ہو کے میرے خلاف دعا کی تھی، بد دعا کر دی تھی، اور میرے ساتھ یہ ظلم، میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میرا آدھا حصہ جس پہ فالج گرا اور ناکارہ ہو گیا، آج میں اپنے رب سے معافیاں مانگ رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے باپ تو مجھے معاف کر کے چلے گئے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ تو مولا علی نے ایک دعا تعلیم فرمائی، فرمایا کہ اسم اعظم پر مبنی ہے، یہ وہ دعا ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی خواب کے اندر تشریف لا کر، کتابوں کے اندر بڑی تفصیلی دعا ہے۔ مولا علی نے اس بندے کو تعلیم فرمائی، فرمایا یہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، کیونکہ وہ دعا جس کے اندر اسم اعظم موجود ہو، چاہے کتنا بھی بندہ گناہگار ہو، اسم اعظم کے ساتھ رب سے دعا کرے، رب کائنات اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سے مانگنے والے بھی کبھی محروم نہیں جاتے، بشرطے کہ خلوص کے ساتھ مانگے اور دنیا سے بے نیاز ہو کے وحدہ لا شریک کے منگتے بن کے اپنے آپ کو گرا دے تو رب کائنات ان کی ہر آرزو کو پورا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی توحید کا درس دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا درس دیا ہے، اور آج دنیا ان کے تذکرے کر رہی ہے، دنیا میں ان کا ذکر ہے اور آخرت میں بھی ان کے درجے بلند ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ جنہوں نے وقت کے ظالم حکمرانوں کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کیا، حالانکہ آپ جانتے تھے یہ ظالم کافر ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن بلا خوف و خطر راجہ کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا، اور اس کی بدولت رب کائنات نے دنیا میں بھی رفعت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، بس دعا ہے اللہ کے عالم ہمیں بزرگان دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔